الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. حضرت ہانگ کانگ میں جب بھی بین المدارس بچوں کے مقابلے حسن قرات ہوتے ہیں ہمارے اس مدرسے کے بچے بھی فرسٹ سیکنڈ آتے ہیں اور بچیاں بھی فرسٹ سیکنڈ آتی ہیں. اس مدرسے میں ہمارے ہاں الحمدللہ اس سال بچیاں بھی قرآن کے حافظ ہوئی ہیں. یہ ہانگ کانگ میں اللہ کی رحمت اور قدرت کا ایک معجزہ ہے کہ ہانگ کانگ جیسے ملک میں بچیوں کا قرآن حفظ کرنا. یہ ہمارے قاری محمد علی صاحب ماشاءاللہ ان کی محنتیں ہیں. حافظ شرجیل اسی مدرسے کا طالب علم ہے. کیونکہ وقت کم ہے نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے آئیں اور مختصر سی نعت پڑھتے ہیں. خدا نے جگتے نہیں بڑھایا میرے نبی دا مثال کوئی. خدا نے جگتے نہیں بڑھایا میرے نبی دا مثال کوئی. خدا نے جگتے نہیں بڑھایا میرے نبی دا مثال کوئی.
نہ اس تو ودیاں کسے دی سیرت نہ اس تو سوہنا جمال کوئی نہ اس تو ودیاں کسے دی سیرت نہ اس تو سوہنا جمال کوئی سجا کی محفل فرشتے آندی خدا بھی جس تے درود بھیجے سجا کی محفل فرشتے آندی خدا بھی جس تے درود بھیجے کمال رتبہ حضور دائے کمال رتبہ حضور دائے نہیں ہے جسنو زوال کوئی خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دا مثال کوئی مقام آلے نبی دا حضرت حسین نے سر کٹا کے دسیا مقام آلے نبی دا حضرت حسین نے سر کٹا کے دسیا گواہی دیں دی ہے کربلا وی حضور ورگی نہ آل کوئی گواہی دیں دی ہے کربلا وی حضور ورگی نہ آل کوئی او تپتے صحرا تے گھر میرے تا او ننگے پنڈے لٹایا جا رہا او تپتے صحرا تے گھر میرے تا او ننگے پنڈے لٹایا جا رہا ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ دکھاوے بن کے بلال کوئی ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ دکھاوے بن کے بلال کوئی خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دا مثال کوئی نہ اس تو ودیاں کسے دی سیرت نہ اس تو سوہنا جمال کوئی حضرت اس علاقے کا نام کم تھی کہا جاتا ہے برٹش دور میں یہ برٹش آرمی کا علاقہ ہے یہاں خصوصاً گورکھا بٹالین جو تھی نیپالی جو فوجی تھے ان کے جو ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں گورکھا ایک بڑی خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے یہ گورکھا بٹالین کا علاقہ تھا اب بھی یہاں چائنا کی آرمی کی برقیں ہیں لیکن معاہدے کے تحت فوج ان کی بیرک میں ہی رہتی ہیں باہر نہیں نکلتی اس علاقے میں پرانی گاڑیوں کے کاروبار کرنے والے اسکریپ کے کام کرنے والے ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائی ہیں جو اس کاروبار میں جاپان سے دبئی سے فلپین سے گاڑیاں لینا دینا پاکستان دوسرے ملکوں میں افریقہ میں بھیجنا تو یہ ماشاءاللہ ان کے فیملیز بھی ہیں کافی ساری اس علاقے میں جس کے باعث ہم نے ان کی ضرورت کے تحت
اس ادارے کو یہاں قائم کیا تھا۔ الحمدللہ آج یہاں بھی 100 کے قریب بچے ہیں علاقے میں، اور خواتین بھی گھروں میں پڑھانے والی ہیں جو ہمارے ہاں پہلے پڑھی ہیں۔ اب الحمدللہ حفظ کی بہترین ہمارے یہاں ہانگ کانگ میں جو 1-2 مدرسے سب سے اعلیٰ ہیں، ان میں سے ایک مدرسہ یہ ہے کہ جس کے بچے اور بچیاں بھی ماشاءاللہ حفظ کے مقابلوں میں، حسن قرات کے مقابلوں میں اول دوم سوم انعام لینے والے ہیں۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے چونکہ وقت عشاء کی نماز کا ہونے والا ہے تو اپنے شیخ استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور ہمیں کچھ نصیحت اللہ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات محترم، میرے انتہائی واجب الاحترام قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم، اساتذہ اکرام، آج جو صبح سے اب تک جو منظر دیکھ رہا ہوں، تلاوت سن رہا ہوں، آج اس بچے نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی تو میں کبھی حرمین شریفین میں پہنچ گیا، کبھی جامعہ اشرفیہ میں پہنچ گیا۔ ہمارے پاس وہاں پر قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے یا پرپوتے استاذ ہیں، ان کے مدرسے میں وہ جامعہ کی برانچ ہے، جانا رہتا ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہانگ کانگ جیسے شہر کے اندر بچے اتنی عمدہ تلاوت کریں گے۔
میرے اللہ ایک ایک بچے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو وعدہ کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، اللہ جی ان کے اساتذہ کرام کے بارے میں اور والدین کے بارے میں اور 10 آدمیوں کی جو بشارت دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے، ان کو اٹھا کر یہ حافظ بچے جنت میں لے جائیں۔ اللہ جی اس کا مصداق بنا دیجیے، اس قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا۔ یہ بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس نے جو آخری آیت پڑھی نا بس وہ میں سنانا چاہتا ہوں، اور اس قرآن کا واسطہ دے کر آپ سے عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے اس قرآن کریم کو کھول کر ذرا پڑھ لیا کریں کہ یہ قرآن چاہتا کیا ہے۔ قرآن کریم کو سائنس کی کتاب نہیں کہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا میں نے بڑا آسان بنایا ہے، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، غیبت نہ کرو، یعنی یہ جتنے بھی احکامات آپ کو ملیں گے اس میں کسی سائنس کی لیبارٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قائی طیب صاحب میرے پاس لاہور میں میو ہسپتال کے ایک ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو لندن میڈیکل یونیورسٹی کے ممتحن اور ایگزامینر بھی تھے، فجر کی نماز کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ مولوی فضل الرحیم رات میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا نا، جب میں اس آیت پر پڑھا ہوں اذا الشمس کورت، اس آیت میں جب میں پہنچا ہوں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جس کا معنی یہ اللہ فرما رہا ہے تم کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بالکل مجھے یوں لگا، ضیاء اللہ نام تھا، کہ میرے دل پر ایک ٹک لگی کہ ضیاء اللہ تم کیا کر رہے ہو، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، کدھر جا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس بچے نے جو تلاوت کی اس کا ترجمہ سن لی، ہائے اللہ۔ حق جل شانہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو کہ موت نہ آئے ہمیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے مل کر رہے گی۔ اس میں ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے جب ایک منزل قطعی ہے، یقینی ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ قبر سے لے کر جنت کے دروازے تک بڑی منزلیں آنے والی ہیں۔ قبر کی منزل یا جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی، پھر جہاں اعمال تولے جائیں گے ذرہ ذرہ نیکیوں کا، ذرہ ذرہ برائیوں کا سامنے آ جائے گا۔ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ایک عجیب بات یاد آئی، فرمانے لگے قرآن کریم کی ان 2 آیتوں پر اگر انسان غور کر لینا اور اپنے پاس باندھ لے تو یہ 2 آیتیں 2 پر مل جائیں گے، اڑتا ہوا جنت میں چلا جائے گا، بشرطے کہ ان دونوں آیتوں کا اپنے سامنے دھیان رکھے، خیال رکھے۔ ایک آیت یہ تھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج اگر ہمیں ہر وقت یہ دھیان رہے، یہ خیال رہے کہ ہمارا ذرہ ذرہ جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اور ایک ایک ذرہ خیر کا بھی اور برائی کا بھی سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا۔ یہ ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یہ زمین گواہی دے گی، ہاتھ بازو بولیں گے ہمارے، یہ گواہی دیں گے، پھر ایک صحیفے اور رجسٹر ہوں گے وہ گواہی دیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہم سب کو اس قرآن کریم کا نور عطا فرمائے، اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے،
آخری رکوع ہے۔ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ رب العالمین نے دو باتوں کا ہمیں حکم دیا اس میں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ خدا کا ذکر کیا کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یہاں یاد کرو تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں عرش معلیٰ پہ یاد کروں۔ خدا کی قسم اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے کہ ایک بندے کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں ملأ اعلیٰ کے اندر ذکر کیا جائے۔ تو ایک تو یہ فرمایا الذین یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ قائی صاحب سے میں عرض کروں کہ قائی صاحب ایک مجلس سے ذکر بھی آپ سے جائیں، ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ جو ہے نا ذکر کا، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 پڑھنے کا جو طریقہ جو ہمارا 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، ہم اس کا بھی ایک منظر ان کو دکھائیں کہ ذکر اللہ کس طرح کرنا ہے۔ نمبر 2، ذکر کے ساتھ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان ذرا خداوند کریم کی تخلیق میں تھوڑا سا غور بھی کر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اس دماغ کو استعمال کرتے ہوئے زمین و آسمان کی خلقت میں اور اپنے آپ میں تو غور کر کس طرح ایک قطرے سے ماں کے رحم کے اندر یہ تصویر کون بنانے والا ہے، یہ ناک ہاتھ پاؤں یہ کون دینے والا ہے، یہ کوئی میڈن ہانگ کانگ تو نہیں نا، یا میڈن USA تو نہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ رحم مادر کے اندر جو ذات ہے اس پانی کے قطرے کو کتنی بہترین شکل دے رہی ہے، اس ذات کی تم بات نہیں مانتے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ خداوند کریم کی بات کے سامنے بھی تو غرانے لگ گیا، اس کی بات نہیں مانتا۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، بہترین انسان بنایا، فی ای صورت ما شاء رکب۔ حضرات محترم، اس مختصر سے وقت میں میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں غفلت کو دور فرما دیں۔ جب یہ انسان جس کی دعوت حق جل شانہ، جو ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی خلقت میں ذرا غور کر، اگر تو حقیقت پسندی کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر اگر تو ذرا سا غور کرے گا تو بے ساختہ زبان سے نکلے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بے ساختہ آواز نکلے گی کہ اے اللہ تو نے کسی چیز کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس ہم عارضی مختصر چھوٹی سی زندگی کے لیے میرے بھائی مولانا عبدالرحمن اشرفی علیہ رحمہ کی قائی صاحب ایک بات یاد آئی، مجھے بڑا ہی نفع ہوا اس سے۔ مسجد سے نکلے، باہر ایک صاحب ملے تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہائے میرے اللہ، آنکھیں کھول دی، کہنے لگے پراچا صاحب ایک بات کا جواب دیں کہ اگر اس وقت موت آ جائے تو ذرا قلب میں جھانک کر چیک کریں کہ کیا تم تیار ہو جانے کے لیے۔ یہ دیکھو، ہائے میرے اللہ، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اللہ، صبح و شام حالانکہ میرا قرآن و حدیث کا معمول ہے، اللہ میں کہتا ہوں اگر یہاں گیٹ پر آ جائے نا حضرت اسرائیل علیہ السلام اور کہیں جی قبر کی تشکیل ہو رہی ہے، نام لکھاؤ، ہر آدمی اپنے دل کو دیکھ لے کہ میری کیا کیفیت ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں
میرے ابا جی بانی یہ جامع اشرف فرمایا کرتے تھے مرنے والے دن کا نام میرا عید کا دن ہوگا، میری خوشی کا دن ہوگا، اللہ کی ملاقات کا دن ہوگا، بلائیں اور مصیبتیں دور ہونے کا دن ہوگا۔ مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب بات یاد آئی۔ فرمانے لگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم آخرت کے سفر پر جانے لگے، بخار تھا شدید، سر درد تھا، تو میری زبان سے نکلا واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو قریب بلایا، فرمانے لگے بیٹی تو نے کیا کہا ہے؟ کہنے ابا جی آپ کی یہ تکلیف دیکھ کر بار بار پانی کے اندر ہاتھ مبارک ڈال رہے ہیں، چہرے میں بخار ہے، شدید سرد ہے، میری زبان سے نکلا ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ میں آپ کے دلوں تک اب یہ جواب سنانا چاہتا ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو دیا۔ فرمانے لگے میری بیٹی آج تو میری تکلیفوں کے ختم ہونے کا دن آ گیا ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لد گیا زمانہ تکلیفوں کا اور مصیبتوں کا، میری تو راحتوں کا دن آ گیا۔ میں آپ لوگوں کے دلوں پر یہ دستک دینا چاہتا ہوں، ہر روز ہمارا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ قرآن ہمیں، یہ جو بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن کو اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ یہ قرآن نور ہے، ہدایت ہے، چاشنی ہے، نجات کا ذریعہ ہے، سب سے بڑی ہمارے لیے یہی شافع بنے گا۔ میں نے جو روایت پڑھی نبی کریم سرور دو عالم صلی بخاری شریف اور مسلم شریف، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور آگے پڑھاتا بھی ہے۔ ڈگری دی جناب رسول اللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ مدرسہ جو ہانگ کانگ کا قاری طیب صاحب نے جو مناظر صبح دکھائے اب دکھائے، واقعتاً دل باغ باغ ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں، اس کنٹری کے اندر اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرے نا، اس میں ایک نیکی کرے تو آپ یقین کر لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 نیکیوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ آپ کی ایک نیکی اور دوسروں کی 50 نیکیاں۔ اب صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے یار، ایک عجیب سوال کیا صحابہ نے، کہنے کہ اللہ کے نبی یہ 50 نیکیاں ہم جیسی ہوں گی نیکیاں یا اس زمانے کی نیکیاں جیسے ہم آج کل نیکیاں کر رہے ہیں؟ کن نیکیوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری 50 نیکیوں کا ثواب دیا جائے۔ قاری طیب، لوٹ کا زمانہ نہیں، سیل نہیں لگی ہوئی، ذرا سا آپ قدم اٹھائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ رب العالمین۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، واللہ ہم سے بڑی خطائیں بڑی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ یقین کر لیں جو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ اور یہ جو قرآن میں فرمایا میں توبہ کرنے والوں کی صرف توبہ کو معاف ہی نہیں کرتا، میرے وہ محبوب بھی بن جاتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، خالق ہے۔ یہ عزیز میرا پنجابی کے اندر یہ جو نعت پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ماں باپ بھی پنجابی ہیں، تو میرا دل کر رہا سی کہ میں بھی پنجابی چلا کراں۔ 5واں پارہ ہے قرآن کریم کی آخری آیت ہے۔ میں آپ حضرات کو اس قرآن کا واسطہ دے دو، آج کھول کر اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔
رب العالمین فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کی کرے گا اللہ تنو عذاب دے گی، کی کرے گا اللہ تنو عذاب دے گی۔ رب العالمین کو تمہیں عذاب میں ڈال کر کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ ذرا سا اپنے آپ کو توبہ کی طرف متوجہ کر لیں، ذکر کی طرف متوجہ کر لیں، ذرا سا وقت نکال کر مراقبہ کریں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، یہ فکر کرنا ذکر اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس فکر سے جو نور پیدا ہوگا نا قلب کے اندر، جو لائٹ قلب کے اندر پیدا ہوگی، وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی کہ ذرا سا غور کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر انگنت رحمت نازل ہوں، فرمانے لگے ایک بالغ چہرہ جو ہے، دیکھو خداوند کریم نے کتنی نعمت رکھی، ایک میں آنکھیں ہیں، پتلی کا رنگ دیکھیں، سفیدی دیکھیں، بال دیکھیں۔ میرے ایک ملنے والے تھے، ان کے یہ بال اوپر کے سارے کہیں ضائع ہو گئے، تو قاضی صاحب ہر 5 منٹ کے بعد ٹیشو لے کر صاف کرتے تھے کہ وہ ویپر نہیں رہا ہے جو گند روکنے والا تھا۔ کبھی خیال کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ جو بال ہمارے آنکھوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، جاگنا ہوگا، بس پہرا دینا ہوگا، ہمت کرنی ہوگی۔ اللہ کی رحمت جو ہے ہماری طرف دوڑ کر آنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نہ گھبرائیں پھر اپنے گناہوں سے۔ میں آج ایک کتاب چلانا بھول گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر انگنت رحمت نازل فرمانے لگے توبہ دل سے نہیں نکلتی تو زبان ہی چلا دو۔ خدا کی قسم، میں انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو وہ عبارت، میں لایا ہوں لکھ کر۔ فرمانے لگے توبہ کرنے میں کوئی پھاوڑے تو چلانے نہیں پڑتے نا قائد صاحب۔ فرمایا تم زبان کو چلاتے رہو، اللہ کو رحم آ جائے گا، اور اللہ جل شانہ فرشتوں کو کہیں گے کہ یہ بندہ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا، توبہ بھی نہیں چھوڑ رہا، اس کو میں نے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب ہمارے ایک شیخ کے پاس آئے، گناہ ہو گیا، بے چینی ہوئی، کہنے لگے میں سکون نہیں مل رہا، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، توبہ کرو۔ 2 نفل پر دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں محدود ہیں، اور اللہ کی رحمت تو غیر محدود ہے، وہ تو ان لمٹ ہے، اور تمہارے گناہ لمیٹڈ ہے۔ پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا جو میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ مجھے بڑا ہی نفع ملا، حضرت تھانوی کے خلیفہ ہے۔ اللہ شعر شاعر تھے، کہنے لگے دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، آہوزاری، آنکھوں سے آنسو نکلنا معمولی نہ سمجھنا، اللہ کی یہ بڑے قیمتی ہیں۔ جہنم کی آگ کو 7 سمندر تو نہ بجھا سکے، توبہ کے 2 آنسو۔ میرے اللہ، اللہ جی ہمیں اخلاص کے 2 آنسو نصیب فرما دیں۔ فرماتے دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ وہ شیطان جو انسان کو مایوس کر رہا ہے، ہائے اللہ، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم یہاں ایک دینی، ایمانی، روحانی تعلق سے بیٹھے ہیں، یہ بڑا قیمتی تعلق ہے۔ قائد طیب صاحب دامت برکاتہ ہم نے یہ حدیث پڑھائی سنائی ہوگی، میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے ایک بڑا دسترخوان لگے گا، بڑا دسترخوان۔ اب دیکھو جی کہاں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اللہ اعلان ہوگا، ان لوگوں کو بلاؤ جو دنیا میں محض دین کے لیے محبت کرتے تھے، عرش کے سائے میں دسترخوان میں آ جائے، خدا میزبان بنا ہے اور آ کر وہاں کھانا۔ تحابا فی اللہ، ہمارا آپ سے تعلق کوئی بزنس کا نہیں، کوئی کاروباری نہیں۔ قائد طیب صاحب جو آپ لوگوں سے رابطہ رکھ رہے ہیں خالص دین کے لیے، یہ اتنا مضبوط تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں
اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ قدم بڑھا لیں، کچھ قدم بڑھا لیں۔ میرا نیو یارک جانا ہوا تو وہاں پر ایک بہت بڑے انجینئر تھے، ان کے گھر میں بیٹھا یہی باتیں کر رہا تھا۔ اللہ نے طبیعت میں تبدیلی پیدا کی۔ پھر میرا کچھ عرصے کے بعد جانا ہوا تو کہنے لگے مولانا صاحب ماشاء اللہ داڑھی بھی رکھ لی، اور کہنے لگے پتہ نہیں 15 یا 20 پارے حفظ کر لیے۔ کہنے لگے شیطان سے جنگ جاری ہے، 80% گناہ میں نے چھوڑ دی ہیں، 20% کی لڑائی لڑ رہا۔ یہ ہے جذبہ۔ فیصلہ کر لیں اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، فیصلہ کر لیں غیبت نہیں ہوگی، دل آزاری نہیں ہوگی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ یقین کر لیں اس زبان کی، اس کان کی، آنکھ کی حفاظت کر لیں۔ مولانا روم نے فرمایا، میں آج ہی ذکر کر رہا تھا کہ پھر اگر اللہ کا نور قلب میں نہ آئے تو مجھ پر لعنت بھیج دینا۔ قدم تو اٹھائے تھے، رب العالمین کی رحمت متوجہ ہے۔ اللہ جل شان محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما لے اور اپنی رضا کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی فرما لیجیے۔ اللہ جی ہماری حاضری قبول فرما، جتنے حاضرین ہیں یا اللہ کسی کو محروم نہ فرمانا۔ اللہ جی ہم اعتراف اقرار کر کے کہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، واحد سہارا اللہ جی آپ کی ذات کا ہے۔ اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، جتنے حاضرین ہر ایک کی ہر قسم کی بلا مصیبت پریشانیاں بیماریوں کو دور فرما، ہمارے گھر والوں کو بچے بچیاں یا اللہ سب کے ایمان جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو پکا نمازی بنا یا اللہ۔ جتنے حاضرین ہیں ان کے جتنے نیک مقاصد ہیں اللہ جی اس میں کامیابیاں فرما یا اللہ۔ جتنے بھی یا اللہ پریشانیاں ہیں بلائیں ہیں بیماریاں ہیں ان کو دور فرما اللہ جی۔ ہمارا ظاہر باطن درست فرما دے، ہمارے اعمال اخلاق درست دے۔ اے اللہ قاری طیب صاحب دامت برکاتہم کو یا اللہ نظر بد سے بچا، اور اللہ جی یہ جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اللہ جی ان کا ایک ایک قدم اپنی رضا کے لیے قبول فرما یا اللہ۔ ان کے جتنے بھی پروگرام ہیں، جتنے بھی یا اللہ ان کے مقاصد ہیں اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تمنا سے بڑھ کر ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ قاری صاحب کے بڑے عزائم ہیں یا اللہ، ان کو، ان کے بچوں کو، ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے معاونین کو دونوں جہاں میں اللہ جی تو اجر جزیل عطا فرما یا اللہ۔ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ، ہم سبوں کا ایمان کامل پر خاتمہ اے اللہ جب وقت آئے، مرنا تو ہے اللہ جی، تجھے اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سبوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے، ہم سب کو یا اللہ ایمان والی اور کلمے والی قبر نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ جی۔ لاکھوں قربانیاں دے کر کلمہ طیبہ کے نام پر ملک حاصل کیا گیا ہے اللہ جی۔ ہمارے پاکستان میں کلمے کا قانون نافذ فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اتفاق و اتحاد کی نعمت عطا فرما دے یا اللہ، اس کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔